ابراہیم علیہ السلام سر ہلا کے کہا ہاں. انہوں نے کہا اگر اللہ نے حکم دیا ہے تو پھر کوئی پرواہ نہیں. حضرات محترم، جہاں سے میں یہ بات کہنا چاہتا ہوں، جب معاملہ آ جائے میرے اور آپ کے رب کا کہ رب کہیں یہ کام کرو، اور دنیا میں اگر کوئی بندہ کام کرتا ہے تو وہ اس کو سنبھالا اللہ ہی دیتا ہے. یہاں سے یہ میں بات بھی کہتا چلوں، پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ. کوئی گھبرانے والی بات نہیں ہے. لوگ کہتے ہیں کیا بنے گا کیا بنے گا، وہ یہ اللہ کے نام پہ بنا ہوا ہے. پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ، وہ یہ اللہ نے بنایا ہے. میں تو یہاں یہ بات بھی کہتا چلوں، ڈاکٹر اسرار جیسے مفکر مفسر جنہوں نے آج سے کئی سال پہلے یہ بات کہی کہ پاکستان اسرائیل کے وجود سے 1 سال پہلے بنا ہے، تو یہ ایسے نہیں بنا، یہ اللہ نے پہلے بنوایا ہے کہ جب اسرائیل بدماشی کرے گا تو پھر علاج اس کا پاکستان ہی کرے گا. حضرات محترم، قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں وَأَعِدُّوا لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ مِّن رِّبَاطِ الْخَيْلِ. یہ میرا اور آپ کا آرمی چیف یہ آیت پڑھ کے کہتا ہے کہ اللہ نے ہمیں حکم دیا ہے. آج سیاست کی نظر آرمی چیف کو بھی لوگ کر رہے ہیں. تو بھائیو، خدا کے لیے میں سمجھتا ہوں یہ وہ آرمی چیف نہیں ہے. محبت ہر ایک کو اپنے اپنے لیڈر سے یا اپنے کسی بڑے سے ہوتی ہے، لیکن یہ وہ نہیں ہے کہ یہ کہیں ہمیں راستے میں چھوڑ جائے. یہ وہ شخص ہے جس نے علل اعلان کہا امریکہ میں کھڑے ہو کے مجھے وہ دنیا نہیں چاہیے جس میں پاکستان کا نام نہ ہو. کون کہتا ہے؟ ایمان والا کہتا ہے. ایمانی جذبے والا یہ بات کر سکتا ہے اور نہیں کوئی کر سکتا. مجھے اگر تم نے پاکستان کی طرف میلی آنکھ سے دیکھا یا تم نے پاکستان کو مٹانے کے لیے تدبیر کی تو آدھی دنیا کو میں بھی لے ڈوبوں گا. او بھائیو، کون کرتا ہے یہ باتیں؟ ایمانی غیرت والا کر سکتا ہے اور کوئی نہیں کر سکتا. آج میرے بہت سے بھائی اس بات سے اختلاف کرتے ہیں عمران خان کی محبت میں کہ اس نے یہ کر دیا وہ کر دیا. سیاست کو چھوڑیے، دیکھیے ہو کیا رہا ہے، ملک کس طرف بڑھ رہا ہے، وہ عزت کیسے بڑھ رہی ہے ہماری. ان آیتوں سے میں یہ کہنا چاہوں گا، ابراہیم علیہ السلام دعا کرتے ہیں اللہ میں یہاں چھوڑ چلا ہوں تیرے حوالے کر کے، جس سے میں نے یہ استنباط کیا کہ یہ ملک بنا ہے لا الہ الا اللہ کے لیے. ابراہیم علیہ السلام ایک چھوٹا سا بچہ دودھ پیتا شیرخوار، اسے اور بیوی کو چھوڑ کے. وہ کون ہوتا ہے بھائی کہ ایسے علاقے میں کہ وہاں کوئی بندہ اور بھی نہ ہو، سہارا بھی نہ ہو، چھوٹا سا بچہ ہو اور عورت چھوڑ کے چلا جائے؟ یہ اللہ کے لیے کرتا کو اگر کرتا تو کوئی. ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے کہا اے ابراہیم جاؤ چھوڑو. تو ابراہیم علیہ السلام کیا کہتے ہیں؟ ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع. اللہ میں اپنے بیوی بچوں کو ایسی جگہ پہ چھوڑ کے جا رہا ہوں جہاں کوئی نہیں ہے. انی اسکنت بواد غیر ذی زرع، کوئی کھیتی نہیں ہے، کوئی کھانے پینے کے لیے چیزیں نہیں ہیں، ایسی وادی میں چھوڑ کے جا رہا ہوں. اللہ ان کی حفاظت تو فرمانا. ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم. یہ حرمت والے گھر کے پاس چھوڑ کے جا رہا ہوں. اس وقت نام و نشان ابھی نہیں تھا یہ گھر کا. یہ پہلے کی بات ہے جب چھوڑ کے جا رہے ہیں. پھر ایک وقت آیا، یہ جو آیتیں میں نے پڑھی ہیں اذ یرفع ابراہیم القواعد من البیت ربنا تقبل. اللہ اسماعیل اور ابراہیم علیہ السلام کو آرڈر ہوا، اللہ تعالیٰ نے آرڈر دیا کہ بیت اللہ بناؤ، دیواریں بناؤ.
بناتے ہوئے کہتے ہیں یا اللہ ہماری ان دعاؤں کو قبول فرما. یعنی ایک نیکی کا کام کر رہے ہیں، ساتھ ساتھ دعا کر رہے ہیں اللہ یہ رہے گا نہ چلا جائے، یہ منصوبہ ہمارا ایسے ہی ضائع نہ ہو جائے. اللہ وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ. اے اللہ تو ہی سننے والا ہے. میں یہاں کہوں گا آپ سب بھائیوں سے اور پوری امت مسلمہ بالخصوص پاکستانیوں سے اللہ کے لیے اس نظام کی طرف آ جائیے جس نظام کو دے کے میرے اور آپ کے رب نے میرے اور آپ کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہ نازل کیا کہ جاؤ ربنا وابعث فیہم رسولا. دعا کرنے والے کون ہیں؟ ابراہیم علیہ السلام. اللہ ان میں ایک ایسا رسول بھیج دے، اللہ ایک ایسا پیغمبر بھیج دے. ربنا وابعث فیہم رسولا، اے اللہ ان میں ایک رسول بھیج دے، اے اللہ ایک ایسا پیغمبر بھیج دے یا اللہ جو ان کو طریقے سکھائے. ربنا وابعث فیہم رسولا یتلو علیہم، تیری آیات ان کو پڑھ پڑھ کے سنائے. یتلو علیہم آیاتک وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِکْمَةَ، یہ کتاب، اس کی دانائی، اس کے طریقہ کار، اس کا نظام لوگوں کو سکھائے. وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِکْمَةَ وَيُزَكِّيهِمْ، دانائی بھی سکھائے کہ ہر وقت ایسا نہ ہو کہ جذباتی ہو کے فیصلے کر لیے جائیں، نہیں، حکمت و دانائی سے فیصلے کیے جائیں. میرے بھائیوں، اللہ تعالیٰ نے میرے اور آپ کے پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ہماری رشد و ہدایت کے لیے بھیجا اور وہ یہ کتاب ہمیں دے کے چلے گئے. ہم میں آج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم موجود نہیں ہے، لیکن یہ جو کتاب دے کے گئے ہیں یہ کتاب موجود ہے اور رہے گی عبدالآباد تک، قیامت تک، بلکہ قیامت کے بعد بھی میرے اور آپ کے ساتھ یہ رہے گی. ہم دنیا سے جب اٹھیں گے اللہ تعالیٰ اسی کے متعلق کہتے ہیں، کہا جائے گا کہ پڑھ اور بلندیوں کو چڑھ، آگے درجات بلندیوں پہ جانے کے لیے اس کو پڑھتا جا اور بڑھتا جا، آگے چڑھتا جا. میرے بھائیوں، ہم دنیا حاصل کرنے کے لیے ہر ممکن یہ کوشش کر رہے ہیں، جھوٹ فراڈ کر کے، دھوکہ دے کے دنیا حاصل کر لیں. میرے بھائیوں، اب ضرورت ہے، اگرچہ ہر دور سے ضرورت رہی ہے لیکن اب ضرورت زیادہ ہے، ہم جھوٹ کو بالکل چھوڑ دیں، جھوٹ کو بالکل چھوڑ دیا جائے. بعض اوقات مسائل ایسے آ جاتے ہیں وہاں وہ جھوٹ نہیں ہوتا، مصلحت ہوتی ہے، مسائل کی وجہ سے الجھنیں ہوتی ہیں، لیکن جھوٹ نہ بولا جائے. وقتی طور پر مسائل آ گئے ہیں، الجھنیں آ گئی ہیں، ان کو سمجھا جائے اور پھر وقت گزرنے کے ساتھ آگے بڑھا جائے. حضرات محترم، میرے اور آپ کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایک یہودیہ سے یا یہودی سے قرض لے لیتے ہیں، وقت پہ